دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جانے مراد ہے مصطفیٰ جانے بارگاہ رسالت یاد کر رہے ہیں کہ جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. مکان سے مطلب منزل. آپ کی کہاں منزل ہے کہ عرش کی حمل حیران ہے, آسمان کی بلندیاں جو ہے وہ چکر آ گیا. عرش کی حمل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے. جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. وہ جو لگے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو لگے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز. حضرت جبرائیل کی رفتار کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کے خرام میں آہستہ چلنے کا جواب حضرت جبرائیل کی رفتار نہیں دے سکتی. مصطفیٰ آہستہ چلے اور جبرائیل پوری رفتار سے تو بھی مقابلہ نہیں. اور ایسی رفتار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ سدرہ بیری کا جو طرف عرش کے سائے کے نیچے وہ اس کی بلند شاخ پر آپ کا مسکن ہے. اور جب حکم ہوتا ہے وہیں سے رفتار پکڑتے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. کہ قبل اس کے کہ یوسف کنویں میں جائیں اپنے پروں پر حضرت جبرائیل چلے. کتنی کم مہلت ہے, کتنی چھوٹی مدت ہے, کتنی تیزی سے جسم یا کوئی چیز گہرائی کی طرف جاتی ہے اندازہ کیجیے. حضرت جبرائیل کو حکم جاؤ. حضرت جبرائیل چلے اور قبل اس کے کہ جسم مبارک کنویں میں جاتا پروں پر دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نارے نمرود میں ڈالا گیا. حکم ہوا جاؤ. حضرت جبرائیل پہنچ گئے مینا کی وادی میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حکم پر والد نے چھری رکھ دی ہے. اللہ کا ارشاد ہوا قبل اس کے کہ چھری پھرے تم جاؤ جنت سے دمبا بھی لے جاؤ اور ان کی جگہ پر دمبے کو لے جاؤ. حضرت جبرائیل پہنچ گئے مگر مصطفیٰ جان رحمت کی رفتار وہ ہے کہ خرام وہ ہے. حضرت جبرائیل کی رفتار اس کا جواب ہے. تو جب مصطفیٰ کی رفتار ہوگی تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا. شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ بات. ارے سدرا سے تازمی جسے نرم سی ایک رام ہے. سدرا سے تازمی جسے نرم سی ایک رام ہے. اور یہ ذہن ایسا ہو جاتا ہے تھکان ہو اس وقت ذہن سے نکل رہے ہیں. بہت پیارے اشعار ہیں. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تجھ سا ریاکار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ اعلیٰ حضرت شفاعت میں حصہ کیسے پیارے انداز میں عرض کر رہے ہیں، کہتے ہیں مطلب اس سا سیاہ کار اور ان سا شفیع ہے، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ ارے یہ اس کا کیمرہ اپنے جگہ ہے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں۔ ارے پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان لے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل نہیں کرتے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا یا دوسرا مسلک نہیں ہے، جو دین حق ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بولا اس لیے جاتا ہے کہ سب اس میں داخل ہوئے، اہل سنت والجماعت، حنفی المسلک، وہابی بھی بول رہا ہے، وہ دیوبندی بھی کہہ رہا ہے ہم بھی حنفی ہیں، ہم بھی سنی ہیں۔ تو اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سنی ہے کون سچا حنفی ہے؟ اس لیے بولا گیا تاکہ تمیز ہو جائے کھوٹے اور کھڑے۔ تو اس لیے علماء نے یہ نام لگایا تمیز کے لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت بولا گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ تو مسلک اور دین پر عمل بھی کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے، کیا تعلیم ہے امام احمد رضا کی؟ اور یاد رکھو کہ یہ جو کچھ بھی پیغام ہے یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے گھر کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا پیغام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بریلی میں بہت سختی ہے، تو وہ سختی بریلی کی اپنے گھر کی نہیں ہے، وہ بلکہ ہاں بریلی کی سختی ہو تو آپ ٹھکرا دیجیے، مگر اگر وہ شریعت کی بات ہے، شریعت کی طرف سے ہے، تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سختی بری لگتی ہے آپ کو، تو گویا آپ اپنی شریعت پر حملہ کر رہے ہیں، اور شریعت کا قانون آپ کو ناپسند ہے، تو نتیجہ کتنا خراب ہے۔ لہذا بولی بولنے سے پہلے سمجھ لیا کیجیے کہ کیا بول رہے ہیں، اور بریلی کی عداوت میں آپ کہاں جا رہے ہیں، کہ بریلی کی عداوت جو ہے آپ کو کہاں لیے جا رہے ہیں، کیسی کیسی ترکیبوں سے اعلیٰ حضرت پر حملے کیے جاتے ہیں، مگر کچھ بگاڑ نہیں پاتے، نہ بگاڑ پائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک بریلی حق بولتا رہے گا، حق جو ہے ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا حق۔ جب تک حق بولتا رہے گا بریلی کا بال جی کا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا حضرت کہہ دیا ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی۔ ارے بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کرو، اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کیوں پڑھ دیجئے، ایک طرف آدائے دی
ایک طرف ہے حاسدی بریلی ہے تنہا شاہ تم پہ کرو بریلی ہے تنہا شاہ تم پہ کرو زندہ باد زندہ باد اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاج السریہ تاج السریہ تاج السریہ تاج السریہ بڑے شریف اور اعلیٰ حضرت کا چرچا کیسا تھا اور کیسا ہے؟ اس وقت میں جب کوئی یہ میڈیا نہیں تھا، کوئی چینل نہیں چلتا تھا، تب بھی اعلیٰ حضرت کا چرچا تھا۔ اور چینل کی بات تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج 21ویں صدی ہے، میڈیا ضرورت ہے ہماری، دنیا میڈیا کی طرف جا رہی ہے، ہم اسی لیے پچھڑ رہے ہیں۔ برابر السلام، آپ سنجیدگی کے ساتھ وہاں بیٹھے رہے، حضرت کو کچھ بولنے دیں، یہ موقع آتا کہاں ہے؟ آپ حضرات مسافہ بات نہیں کیجیے گا، بیٹھ جائیں۔ تو درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میڈیا نہیں تھا لیکن دین کا کام تو ہو رہا تھا، اور ایسی خوبی سے ہوا ہے کہ آج سب چینل مل جائے تو بھی کام نہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جو کام کیا کوئی چینل والا کر سکتا نہیں کر سکتا۔ تو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ جب اس کے دین کا احترام اس کا بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت قلوب میں اتار دیتا ہے۔ دیکھو آپ جو ٹی وی پر آتے ہیں اور اپنے جلوے دکھاتے ہیں، ان کا احترام لوگوں کے دلوں میں نہیں، کہ وہ بندے جو صرف تبلیغ دین کر رہے ہیں، کہیں کونے میں پڑے ہیں، مگر ان کا نام سنتے ہیں لوگ، ان کا بیان کیا جاتا ہے فلاں عالم فلاں عالم، تو احترام سے سر جھک جاتا ہے، ان کی محبت جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کو آپ نے دیکھا، آپ نے نہیں، آپ کے باپ دادا نے نہیں دیکھا ہوگا، مگر محبت ہے نا، کیسی محبت ہے کہ دیکھا جاتا ہے تو سب قبول کرتے ہیں اسے، کہ جب محفل میں امام احمد رضا کا نام آتا ہے تو محفل جھوم اٹھتی ہے، لوگ آنکھیں نیند سے جھک رہی ہو، مگر امام احمد رضا کا نام آیا تو جس میں جوش پیدا ہو گیا اور فوراً وہ سوتا ہوا جا گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل خاص ہے۔ اور امام احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے کیے، انہی کے گیت گائے، کوئی دوسری بات نہ کی، اور کہہ دیا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آجا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے بھی انعام مل گیا کہ جاؤ احمد رضا، اب تمہیں بھی کوئی نہ مٹا سکا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائے گا آجا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد، جانشین حضور امین شریعت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ہندوستان کے علماء تو ہندوستان کے ہیں، عرب ممالک حرمین شریفین کے وہ بھی عہدیدار، جو وہاں کے قاضی، بڑے چیف جسٹس اور کتب وہاں حرم شریف کا جو دارالفتہ تھا اس کے ذمہ داران، کیسی ادب سے حالات کے پاس جو خطوط آئے وہ پڑھو تو حیرت ہوتی ہے۔
ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار ہیں، علماء کے سردار، اب الفقہاء، ایسے القاب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے لیے وہ استعمال فرماتے ہیں۔ کسی نے لکھا کہ اے احمد رضا، اپنی دعاؤں میں ہمیں فراموش نہ فرمائیے گا، ہر مقام پہ مینا کی وادی ہو یا سرکار دو عالم کا روضہ مقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو، تمام مبارک مقامات پر ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت سے ایسی محبت وہاں کے علماء رکھتے تھے اور دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح و سالم رکھے، آپ کو تندرستی عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی بلائیں دور فرمائے اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ یہ وہاں کے علماء اور وہاں کے علماء نے یہ بھی بات ظاہر کی تھی کہ آپ یہاں ایک نکاح کروائیں تاکہ دوسرا گھر آپ کا یہاں ہو جائے، لیکن اعلیٰ حضرت اس کو منظور نہیں فرمایا۔ ایسی محبت تھی۔ وہاں ایک عالم کسی دوسری جگہ کے تھے، دوسرے ملک کے رہنے والے تھے، برسوں سے وہاں مقیم تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی لوگوں کے درمیان محبت دیکھی، گرویدگی دیکھی، تو کہنے لگے کہ اے احمد رضا، کہ ہم برسوں سے یہاں مقیم ہیں، دنیا کے اطراف سے لوگ علماء مشائخ آتے ہیں، مگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ دیکھا جیسا آپ کے ساتھ تھا۔ علماء تو علماء، عوام آپ سے ایسی محبت کرتی ہے، مہینوں رہتے قیام فرماتے اور بڑے بڑے علماء روزانہ آپ کی پرتکلف دعوتیں ہوتی ہیں۔ حرمین شریف ہے، یہ مرتبہ کا امام احمد رضا کا۔ آج لوگ اپنی آخرت بھی خراب کر کے اعلیٰ حضرت کو کوسیں گے تو ظاہر بات ہے کچھ چھینا نہیں، کچھ بگاڑا نہیں، بگاڑنا تو دور کی بات بنایا ہی، اور دنیا نہیں بنائی ہے بلکہ آخرت بنائی ہے، اور دنیا بھی بنی، آخرت بڑھ گئی تو دنیا تو بن ہی گئی، تو دنیا بھی بنائی ہے امام احمد رضا نے، تو آخرت بھی بنائی ہے، حب رسول دیا ہے، محبت رسول عطا کی ہے، کیسے کیسے ہیں نصیحتیں فرمائی ہیں، کتنی محبت تھی امام احمد رضا کو مسلمانوں کی، مگر یہ دھوکے باز جھوٹی دکانیں چلانے والے ان پر حملے کرتے ہیں، اور کسی نے سچ کہا ہے کہ نام سب لیتے ہیں، یہ مجبوری ہے، کچھ محبت میں لیتے ہیں اور کچھ عداوت میں لیتے ہیں۔ عداوت میں کون لیتا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ جو بس دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، مجبوری ہے نام لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے وہابی۔ وہابی اعلیٰ حضرت کو کوس کر اپنے لوگوں میں اپنی جگہ بناتا ہے، اور سنیوں میں اگر اپنی حیثیت بنانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا چرچا کرتا ہے، وہ مقبول ہو جاتا ہے، اور وہابی دنیا میں مقبول ہونا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت کو گالیاں بن کر مقبول ہوتا ہے، اور جہاں نہیں وہاں پہچانے جاتے ہیں، آج بھی پہچانے جاتے ہیں۔ میرے سامنے خود وہاں کا وہ جو قمیص پہنتے رہتے ہیں حاجیوں کو کہتے ہیں یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ ناجائز، وہ ناجائز، وہ کہتا ہے کسی ادا کو دیکھ لیا سننے کی تو کہتا ہے مولانا احمد رضا کی یہاں نہیں چلتی، یہاں نہیں چلتی، وہ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا یہاں چلتی ہے۔ چلو چلو، اس نے اتنا تو مانا کہ وہاں چلتی ہے۔ میں نے کہا ہے ظالم تو کیا کر رہا ہے؟ امام احمد رضا کی کہاں نہیں چلتی؟ جہاں ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت کی چلتی ہے، وہاں ان کے غلام احمد رضا کہاں نہیں چلتی؟ سکے رائج الوقت کا نام امام احمد رضا ہے۔ بڑی دھومیں مچی اور کیوں؟ صرف دین کی تبلیغ فرمائی ہے، کہہ دیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ سمجھ گئے؟ یہ قرآن کا حکم ہے
کہ اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ کوئی چیز عزیز ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو کہہ دیا کہ بس اب انہی کی ہی محبت، ان کی یہ باپ سے رشتہ کب ہے؟ جب باپ وفادار ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، بیٹا بیٹا کب ہے؟ جب وہ غلام مصطفیٰ ہے۔ یہ سارے رشتے خون کے جب ہی باقی ہے جب وہ دینی رشتہ باقی ہے۔ اگر دین کا رشتہ ٹوٹ گیا تو ان خون کے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ دین کا رشتہ ہی کام آئے گا۔ کل قیامت میں یہ خون کے رشتے کام نہ آئے۔ خود اللہ کا اعلان ہے کہ یہ باپ دادا تمہارے کام نہ آئے۔ مفہوم آیت کریمہ کہ اس دن اللہ تعالی ان میں جدائی ڈال دے گا۔ جدائی ڈالنے کا کیا مطلب؟ یہ کہ وہ مدد نہ کر سکیں گے، تو اس دن کوئی کام نہ آئے گا۔ کام آئیں گے تو مصطفیٰ جانے گا، شفاعت ہوگی تو انہی کی شفاعت، وہی شفاعت کریں، کوئی دوسرا شفیع نہیں۔ باب شفاعت مصطفیٰ جان رحمت ہی کھلوائے گا، پھر تو سب مصطفیٰ کی عطا سے دوسرے بھی شفاعت کریں۔ تو اس دن رب عزت بخشے گا اور مصطفیٰ جان رحمت سے خطاب فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ سارے اہل محشر میری رضا چاہتے ہیں اور تیرا رب تیری رضا چاہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آج وہ ہوگا جس پر تو راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے اعلیٰ حضرت نے اپنے کوئی بات شاعری بھی کی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی، بس کوئی شعر پڑھو اگر علم ہے اور کوئی حدیث آپ کو ذہن میں ہے، اعلیٰ حضرت کو شعر پڑھے تو فون اچھا یہ اس حدیث کا ترجمہ۔ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضا۔ تو اس دن انہیں کی چلے گئی۔ آج جو ممکن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چائے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی، اس دن کسی کی نہیں چلے گی۔ نہیں، تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے، بے شک اعمال کی حیثیت ہے، مگر مصطفیٰ کی بغاوت کر کے تمہارے سجدے کام نہ آئے۔ یہ تو پکی بات، جس میں کوئی دو رائے ہے۔ سجدہ وہی سجدہ ہے جو آقا کی وفا میں کیا گیا ہے، نماز وہی نماز ہے جو محمد رسول اللہ کی محبت میں پڑھی گئی۔ اور اگر اس دل میں صدورت ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو اس کی سجدے زندگی بھر رگڑتا رہے، پیشانی چھیل ڈالے، مگر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ لہذا اپنی زندگیوں پر رحم کیجیے، اور یہ صلح کلیات ادھر بھی ادھر بھی اس سے بچیے۔ دنیا میں، دنیا کے قانون میں جو مجرم ہوتا ہے، دنیا کا قانون بھی کہتا ہے مجرم کے ساتھ بیٹھو گے، اس کا سپورٹ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اور آپ ڈرتے بھی ہیں۔ اگر کوئی آتنکوادی ہے تو اب آتنکوادی کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ آپ کے مکان پہ کرائے پر رہ رہا ہے تو پکڑے جائیں گے؟ نہیں پکڑے جائیں گے۔ اس کو پناہ دیتے ہیں تو پکڑے جائیں گے۔ تو یہی قانون جو ہے اللہ کا قانون ہے کہ اب اگر تم نے ایسوں سے دوستی کری کہ جس کی دوستی سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو اب پکڑے جاؤ گے۔
اور حضرت مفتی اعظم نے کہا یہ دوستی کیسی؟ اس لیے کہ جان کے دشمن سے آدمی دوستی نہیں کرتا. کسی کی طرف سے جان کا خطرہ اس کے پاس جا کر بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں، دور بھاگے گا، سائے سے بچے گا. مفتی اعظم کہتے ہیں کہ دشمن جان سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جان سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا. ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں. یہ مفتی اعظم کی بولی نہیں ہے، یہ درس ہے قرآن پاک کا. قرآن اعلان فرما رہا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، وہ ایسوں سے دوستی کرے جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. اب مخالفت کرنے والا قرآن فرما رہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ باپ او ابناءہم یا اولاد او عشیرتہم، یہ گھر والے کنبے والے، کوئی ہو ایمان والا ایسے سے دوستی نہیں کرتا. تو گویا وہ مسلمان نہیں ہے جو قلبی محبت رکھتا ہے وہابی سے. جس کے دل میں وہابی کی محبت ہے وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن کا اعلان لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ پاؤ گے لوگ کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے وہ ایسوں سے دوستی کریں. دوستی نہیں ہوگی ایمان والے کی. قرآن اعلان فرما رہا ہے. اب کوئی اگر قلبی محبت رکھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ہاں اگر کسی دنیاوی غرض سے دنیا کی لالچ میں دکانداری کے چکر میں تو بھی حرام ہے. تو حرام بھی تو یا کتنا ہے، وہ بھی بہت سخت ہے. حرام کی سزا کیا ہوگی، آپ کیا ہوگا، پکڑ کیا ہوگی نہیں معلوم. ایمان ہی چھین لیا جائے. تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، سب کچھ نثار ہے ایمان کی دولت پر. صحابہ نے کر کے دکھا دیا، اپنی جانوں کو نثار کیا، اپنے بچوں کو نثار کیا، اپنے بالوں کو نثار کیا، مگر ایمان کی اپنے حفاظت کی. آج ایمان اتنا سستا ہو گیا معاذ اللہ کہ کرسی کے نام پر ودھایک کی سیٹ کے لیے، ودھایک تو بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی پوسٹوں کے لیے آدمی ایمان کا سودا کر رہا ہے. کفری کام، کفری اقوال، کفری افعال کر رہا ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں حالات کیسے، کیا کیا بولیاں بولی جا رہی ہیں. تو کیا نیتا گیری کے لیے کوئی دوسرا قانون ہے؟ سب کے لیے ایک قانون ہے. نیتا کرے چاہے کوئی کرے، قانون سب کا ایک ہے. پکڑا جائے گا، ایمان رخصت ہو گیا. اپنے آپ کو کوئی بھی دعویٰ کرتا رہے مگر اللہ کے قانون نے اسے ایمان سے خارج کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کافر بناتے ہو، کافر کوئی بنانا نہیں ہے بلکہ کفر کر کے آدمی کافر ہوتا ہے. کوئی کفری بولی، کوئی آپ قرآن کا انکار کرے، فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں. کوئی نہ لگائے تب بھی ہو گیا. اور جس نے لگا دیا، اگر کسی مفتی نے لگایا تو اس نے نہیں بنایا بلکہ اللہ کے قانون کا اس نے پتہ دیا ہے، اس نے بیان کیا اللہ کے قانون. تو بنانے سے کوئی نہیں بنتا، بلکہ کسی مسلمان کو کوئی کافر بنائے تو خود اپنی خیر بنائے، وہ خود خارج ہو جائے گا اسلام سے. تو بولی بول کر کوئی فتویٰ نہ لگے تب بھی ہو گیا. انتظار مت کیا کیجیے کہ جب فتویٰ آئے گا تب جب مانا جائے گا. کوئی فتویٰ نہ آئے تب بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی ایمان سے خارج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صاحب کون ہوتے ہیں کافر بنانے والے، بے ایمان کہنے والے، آپ کو کس نے پاور دے دی؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں پاور دے دی.
یہ اللہ کے قانون سے پوچھو، خود پڑھ لو، دیکھ لو کہ ایسے کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے، شریعت کی بولی کیا ہے۔ کسی کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور جاگنا ہے جاگے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا ہے تجھ کو خاک کے سائے تلے۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باپ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں ہو جائیں گی سونا۔